اپریل 1958 میں لاہور جانے والے ایک مسافر کو کراچی ایئرپورٹ پر روکا گیا تو ان کے پاس سے 3100 تولہ سونا برآمد ہوا۔ کراچی کسٹم حکام نے جب پریس ہینڈ آؤٹ میں بتایا کہ انہوں نے 2000 تولے سونا ضبط کیا تو پولیس کی تحویل میں موجود اس مسافر نے بتایا یہ 2000 نہیں بلکہ 3100 تولہ سونا تھا۔ یہ شخص جلد ہی جیل سے رہا بھی ہو گیا اور صرف 5 ماہ بعد ہی قصور کے قریب واقع ایک سرحدی گاؤں میں نمودار ہوا، جہاں اسے امرتسر پولیس سے بچنے کے لیے سونے کی 45 اینٹیں چھوڑ کر فرار ہونا پڑا۔ 6 سال بعد یہ شخص دلی پولیس کی گرفتاری سے بچنے کے لیے بارہا منظر عام پر آیا، جب وہ چاندنی چوک میں موتی بازار کے ایک تاجر کے ساتھ سونے کا ایک معاہدہ کر رہا تھا۔ یہ شخص تو پولیس سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن اس کا ایک ساتھی پکڑا گیا اور پولیس نے اس سے سونے کی 44 اینٹیں بھی برآمد کر لی۔ لاہور سے نکلنے والے ایک اخبار نے سن 1977 میں اس شخص کو کچھ ایسے بیان کیا: گولڈن مفرور ایک غیر معمولی شخص، بیس بدلنے کا ماہر اور لومڑی جیسا مکار۔ اس شخص کا نام پاکستان اور انٹرپول کی فہرست میں شامل تھا اور یہ اکثر دلی، دبئی اور لندن کا سفر کیا کرتا تھا، اور یہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ سیٹھ عابد تھے۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ملک عادل اور آپ دیکھ رہے ہیں ملک ہب یوٹیوب چینل۔ دوستو، آپ میں سے اکثر لوگ سیٹھ عابد کو جانتے ہوں گے، مگر آج کی اس ویڈیو میں ہم سیٹھ عابد کے بارے میں کچھ ایسے حقائق آپ کے سامنے رکھیں گے جن کے سننے کے بعد آپ بھی پریشان ہو جائیں گے۔ دوستو، ویڈیو کی جانب بڑھنے سے قبل ہم دوستوں سے گزارش کریں کہ ہمارے چینل ملک ہب کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں۔ سیٹھ عابد جو 85 برس کی عمر میں وفات پا چکے ہیں، انہیں پاکستان میں گولڈ بادشاہ کی حیثیت سے بھی جانا جاتا ہے اور ان کا شمار ان امیر ترین افراد میں کیا جاتا ہے جن کی دولت کا انحصار سونے کی اسمگلنگ پر تھا۔ اسمگلنگ کے کاروبار میں سونے کا بادشاہ بننے کے لیے کسی کو بھی سرحد کے آر پار اپنے نیٹ ورک قائم کرنا ہوتے ہیں اور ریاستی اداروں اور سرکاری افسران کے ساتھ تعلقات بھی قائم کرنا ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ معاشرے میں اپنا مقام قائم کرنے کے لیے اخلاقی بنیادوں پر خیر سگالی کا ایک وسیع نظام بھی قائم کرنا پڑتا ہے۔ سیٹھ عابد کا عروج پاکستان اور انڈیا کی سرحد کی تشکیل کے ساتھ ہی سامنے آیا۔ وہ قصور کے سرحدی علاقے میں پیدا ہوئے اور وہیں پر پلے بڑھے، جہاں ان کے شیخ تجارتی قبیلے کے ممبران ہندوستان کی تقسیم سے پہلے کولکتہ سے چمڑے کی تجارت کرتے تھے۔ سیٹھ عابد سن 1950 میں اس وقت کراچی منتقل ہو گئے جب ان کے والد نے کراچی کے صرافہ بازار میں سونے اور چاندی کا کاروبار شروع کیا۔ کچھ ایسے ماہی گیر جو دبئی سے کراچی سونے کی اسمگلنگ کرتے تھے، ان سے ملاقات کے بعد سیٹھ عابد نے سونے کی اسمگلنگ کی دنیا میں قدم رکھا۔ 50 کی دہائی کے اختتام تک انہوں نے ایک ماہی گیر قاسم بٹے کے ساتھ مل کر پاکستان میں سونے کی اسمگلنگ میں اپنی اجارہ داری قائم کی۔ وزیر اعظم عمران خان نے بھی سیٹھ عابد کی وفات پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے ان کے اہل خانہ سے تعزیت کی ہے اور شوکت خانم کے لیے ان کے عطیات کا ذکر بھی کیا۔ سیٹھ عابد کا شمار ان اسمگلرز میں ہوتا ہے جو پاکستانی تناظر میں سونے کی اسمگلنگ اور اسمگلنگ کی معیشت میں انتہائی اہم تھے۔ ان کی طاقت کراچی کی بندرگاہ، پنجاب کی سرحد اور حکومتی انتظامیہ اور سیاسی حلقوں میں تو موجود تھی، لیکن وہ سرحد کی دوسری جانب اور اس سے بھی آگے بہت زیادہ کام سر انجام دے سکتے تھے۔ لندن، دلی اور دبئی میں عبوری رابطوں کے ساتھ سیٹھ عابد نے 1950 سے 1980 کے دوران انڈیا کی سونے کی اسمگلنگ پر قائم اجارہ داری کو ختم کر دیا تھا۔ سیٹھ عابد کا نام پہلی بار انڈین پریس میں اس وقت سامنے آیا جب سن 1963 میں ٹائمز آف انڈیا نے خبر دی کہ پاکستان کے گولڈ کنگ کے انڈیا میں روابط ہیں، جبکہ ان کے بہنوئی کو دلی میں سونے کی 44 اینٹوں کے ساتھ گرفتار کیا گیا تھا۔ سیٹھ عابد ہر برس حج پر بھی جاتے اور اس کے ساتھ عرب شیخ آپریٹرز کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بناتے۔ جب ان کا اسمگلنگ کا کاروبار مزید وسیع ہوا تو انہوں نے پنجاب کے سرحدی علاقے دیہاتوں میں رہنے والے کچھ ایجنٹس کو سونے کی اسمگلنگ کی فرنچائز دی، جن میں نمایاں طور پر گرکی دیال اور آوان کمیونٹی کے لوگ شامل تھے، لیکن کسی کے پاس بھی ان جیسی صلاحیتیں، روابط اور سرمایہ نہیں تھا۔ ان کے بہت سے حریفوں کے برعکس
سیٹھ پر ان کے طویل کیریئر کے دوران کبھی بھی فرد جرم عائد نہیں کی گئی، حالانکہ ان کے خلاف متعدد بعد FIR درج ہوئی۔ 1950 اور 1960 کے دہائیوں میں دنیا بھر میں سیٹھ عابد کی اسمگلنگ کی تجارت نے فروغ پایا، جس میں کبھی کبھی انہیں ریاست کی سرپرستی بھی حاصل ہوتی، اور لاہور، کراچی، دبئی اور لندن میں سرمایہ کاری اور اثاثوں کی بدولت انہیں پاکستان کے سب سے زیادہ دولت مند لوگوں میں شامل کیا گیا۔ 1970 کی دہائی میں سیٹھ عابد کی اسمگلنگ کی وسیع کارروائیوں کو ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کے دوران کچھ رکاوٹوں کا سامنا بھی رہا اور ان کے کچھ اثاثوں پر قبضہ بھی کر لیا گیا۔ سن 1974 میں کچھ ایسا ہوا جو کسی نے بھی نہ سوچا تھا۔ لاہور شہر میں سیٹھ عابد کی رہائش گاہ پر پولیس کے ایک بڑے چھاپے میں پاکستانی کرنسی، جس کی مالیت تقریباً 12.5 ملین تھی، برآمد ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ 40 لاکھ مالیت کا سونا، 20 لاکھ مالیت کی سوئس گاڑیاں بھی قبضے میں لی گئی۔ اس چھاپے میں لاہور پولیس نے 3 گاڑیاں اور درجن بھر گھوڑوں کو بھی اپنی تحویل میں لیا، جنہیں غیر قانونی سامان کی نقل و حمل کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اخبارات نے اس خبر کی سرخی کچھ ایسے لگائی: پاکستان کی تاریخ کا اسمگلنگ کا سب سے بڑا کیس، اور پاکستان کے گولڈ کنگ سیٹھ عابد پر عالمی سطح پر اسمگلنگ کارروائیوں میں ملوث ہونے کا الزام لگایا گیا۔ وزیر اعظم بھٹو نے سیٹھ عابد انٹرنیشنل اسمگلنگ کیس کے لیے ایک خصوصی ٹریبونل قائم کیا۔ اس ٹریبونل نے درجنوں گواہان کے بیان ریکارڈ کیے، جبکہ متعدد وارننگ کے باوجود سیٹھ عابد ٹریبونل کے سامنے پیش نہ ہوئے۔ سیٹھ کی گرفتاری کا معاملہ نہ صرف پاکستانیوں کی روزمرہ گفتگو کا حصہ بن گیا، بلکہ بھٹو حکومت کے لیے ریاستی رٹ کا بھی ایک ٹیسٹ کیس بن گیا۔ پاکستان میں انتہائی مطلوب شخص کی تلاش کے لیے ملکی تاریخ کا سب سے بڑا آپریشن لانچ کیا گیا، جن میں پاکستانی فوج، پولیس، رینجر اور نیول گارڈ کا چھاپا مار ٹیموں کو تشکیل دیا گیا۔ ستمبر 1977 میں سیٹھ عابد نے اپنی مرضی سے ضیاء الحق کی فوجی حکومت کے سامنے رضاکارانہ طور پر ہتھیار ڈال دیے اور اپنے ضبط اثاثوں کی واپسی کے لیے بات چیت کی۔ کراچی میں سیٹھ عابد کی رہائش گاہ پر بھی چھاپا مارا گیا، جہاں سے بڑی تعداد میں غیر ملکی کرنسی اور سونے کی اینٹیں برآمد کی گئی۔ سن 1977 میں جب کراچی کوسٹل گارڈ کو یہ اطلاع ملی کہ سیٹھ عابد نارتھ ناظم آباد میں اپنی گرل فرینڈ کو ملنے آ رہے ہیں، تو وہاں بھی چھاپا مارا گیا، لیکن اس سے پہلے سیٹھ عابد وہاں سے فرار ہو چکے تھے۔ ستمبر 1977 میں سیٹھ عابد نے اپنی مرضی سے ضیاء کی فوجی حکومت کے سامنے رضاکارانہ طور پر ہتھیار ڈال دیے۔ اس سال دسمبر میں فوجی حکومت کے پریس نے بتایا کہ سیٹھ عابد نے لیفٹیننٹ جنرل جہانزیب ارباب کو جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر ہسپتال JPMC کے تعمیراتی منصوبے اور عباسی شہید ہسپتال کے برن وارڈ کے لیے 1.5 لاکھ روپے کی بڑی امداد دی تھی۔ سیٹھ عابد اب کوئی کاروباری مجرم نہیں، بلکہ ایک پرعزم محب وطن بن چکے تھے۔ ان کی شہرت میں اس وقت مزید اضافہ ہوا جب ان کا نام ملک کے جوہری پروگرام میں بھی سامنے آیا۔ سیٹھ عابد بین الاقوامی اسمگلنگ کیس پر سن 1985 اور 86 میں پاکستان کی پارلیمنٹ میں بحث ہوئی۔ اس کے بعد چودھری نثار علی خان کے سربراہی میں قومی اسمبلی کی خصوصی کمیٹی SCNA نے اس کیس کی ذمہ داری اٹھائی۔ سن 1986 میں پاکستان سینٹرل بورڈ آف ریونیو نے 3100 تولے سونے کی واپسی کی اجازت دی، جس سے سن 1958 میں کسٹم حکام نے کراچی ایئرپورٹ پر سیٹھ عابد سے اپنی تحویل میں لیا تھا۔ پاکستانی تناظر میں سیٹھ عابد کو بڑے پیمانے پر ایک ایسے شخص کے طور پر جانا جاتا ہے جس نے پاکستان کے جوہری پروگرام کی ترقی میں معاونت کر کے ایک اسمگلر کی حیثیت کو شہری لیجنڈ میں منتقل کیا۔ بہرے اور گونگے بچوں کی فلاح و بہبود کے لیے حمزہ فاؤنڈیشن جیسے انسانی دوست ادارے قائم کرنے کے علاوہ سیٹھ عابد نے فلاحی اداروں کو مالی عناوت فراہم کی، جس میں لاہور کا شوکت خانم کینسر ہسپتال بھی شامل ہے۔ سیٹھ عابد نے ساری زندگی تشہیر سے گریز کیا، لیکن پھر بھی انہیں شہرت ملی۔ ان کا نام قومی سطح پر اس وقت مشہور ہوا جب انہوں نے ایک ٹی وی شو میں نیلامی کے دوران کرکٹر جاوید میاں داد کا شارجہ اننگز میں استعمال ہونے والا بلہ اپنے بیٹے کے لیے 5 لاکھ میں خریدا۔ ان کی زندگی میں اخباروں کی سرخیاں ان کی مجرمانہ کارروائیوں پر نہیں بنی، بلکہ لاہور میں ان کے زیر مالکیت ایئر لائن ہاؤسنگ سوسائٹی میں ان کے بیٹے سیٹھ حافظ ایاز احمد کے قتل کے بعد وہ پھر سے اخبارات کی زینت بنے۔ پاکستان میں کسی نے بھی ملکی تاریخ کے ابتدائی حصے میں
सेठ आबिद की तरह गैर कानूनी तरीके से सरमाया जमा नहीं किया। अपनी गैर कानूनी तिजारत के कैरियर के दौरान इनके बहुत से किरदार थे। स्मगलर, सोने का ताजर, स्टॉक मार्केट, एक्सचेंज, इंसान दोस्त और सबसे बढ़कर रॉयल स्टेट का एक बहुत बड़ा नाम थे। 1990 की दहाई तक वो लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर वसी प्रॉपर्टी रखने की वजह से शहर के सबसे ज्यादा वसाया रखने वाले प्रॉपर्टी डेवलपर बनकर उभरे। वो कराची में भी कई जायदादों के मालिक थे और पनामा लीक में नाम आने के बाद उन्होंने अपने असासे ब्रिटिश वर्जन आइलैंड में मुंतकिल कर दिए थे। स्मगलिंग की दुनिया में इनके कारनामों के बारे में बहुत सारी कहानियां मौजूद हैं। अखबारात और इनके बारे में मशहूर बयान और यहाँ तक कि सोशल मीडिया आज भी सेठ आबिद को रनमाई बनाकर पेश करता है और उनके फरार और गैमलर भरी जिंदगी पर बात की जाती है। जब अखबारात ने इन्हें बदनाम ज़माना पाकिस्तान सोने के बादशाह स्मगलर की हैसियत से पेश किया तो सेठ ने इनके खिलाफ एहतजाज किया और अपने आप को ऐसे लोगों में से एक शख्स के तौर पर पेश किया जिसने सोने को आम लोगों की रसाई तक पहुंचाया। सरहदी कामों के बारे में दुनिया के सामने अपने विजन को वाज़ह करते हुए सेठ आबिद ने लाहौर के अखबार में एडिटर को बताया, मुझे सोने का बदनाम स्मगलर क्यों कहा जाता है। मैं अपनी बहनों और बेटियों की शादियों के लिए सस्ता सोना फराहम कर रहा हूँ। मैं माशरे में रियासत के लिए उम्दा खिदमात अंजाम दे रहा हूँ और किसी भी तारीफ और पहचान की बजाय मैं बदनाम हो चुका हूँ। सेठ आबिद का सिक्का सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पड़ोसी देश भारत से लेकर लंदन तक चलता था। सेठ आबिद जुर्म की दुनिया के बेताज बादशाह माने जाते थे, मगर इनके जुर्म में किसी का कत्ल या किसी के जमीन पर कब्जा या किसी गरीब के साथ ज्यादती शामिल नहीं थी। सेठ आबिद के बारे में एक बात और भी मशहूर है कि दुबई पुलिस ने इनको मुतहिद बार पकड़ने की कोशिश की मगर वो हमेशा नाकाम रहे। सेठ आबिद एक पुरसरार शख्सियत के मालिक थे। इन्होंने अपनी जिंदगी में गरीब और बेसहारा लोगों की बेशुमार खिदमात की। इसकी वजह से लोग इनको एक मुजरिम होने के बावजूद नफरत की बजाय प्यार करते थे और इनको अपना हीरो मानते थे। सेठ आबिद का शुमार पाकिस्तान के अमीर तरीन अफराद में से दूसरे नंबर पर आता है। सेठ आबिद अब वफात पा चुके हैं, लेकिन इनकी शख्सियत आने वाले दिनों में कई अशकाल और मानों में जिंदा रह सकती है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी आज की ये छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही मजीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल मलक हब को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें। तो दोस्तों, अगली वीडियो तक इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।